अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास जो मौजू लेकर आई हूँ जिस पर मैं आज आपसे बात करूँगी वो है शर्म व हया। और आपको पता है कि हमारे दीन में शर्म व हया की कितनी अहमियत है और कितना इस पर ज़ोर दिया गया है। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी बात। और मेरा आज का टॉपिक है शर्म व हया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम शर्म ना करो, जब तुम हया ना करो तो जो दिल चाहे करो। ये हदीस है कि जब हया ना करो तो जो दिल चाहे करो। यानी कि हया और शर्म की इतनी अहमियत है। और ये सिर्फ ख़वातीन के लिए ज़रूरी नहीं है, मर्दों के लिए भी ज़रूरी है। एक शर्म, एक गैरत मर्दों में भी होती है। लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ख़वातीन की बात इसलिए करेंगे कि शर्म व हया से एक तसव्वुर पहले औरत का ही आता है। और शर्म औरत का जो है ज़ेवर है, गहना है और पर्दे में रहने वाली चीज़ें औरत। और देखें जो औरत, ख़वातीन, लड़कियाँ जो हैं उनमें जब शर्म व हया होती है तो वो बहुत सारे गुनाहों से बचती हैं। और जब वो खुद बचती हैं तो वो इसका मतलब क्या है कि वो दूसरों को भी बचा रही होती हैं। क्योंकि देखिए माशरे में औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। अब अगर मर्द किसी औरत या लड़की की तरफ जो है वो कोई गलत नज़र डालता है या उसके साथ कुछ दोस्ती करने की कोशिश करता है, कुछ भी गलत, तो क्या है, अगर वो औरत या वो लड़की जो है वो शर्म व हया वाली होगी, वो अल्लाह को मानती होगी, अल्लाह के हुक्म को जो है पूरा करने वाली होगी, एक नेक सौले मुसलमान औरत होगी, तो कभी भी उसको कोई ऐसा मौका नहीं देगी कि दूसरा उसकी तरफ जो उसकी हिम्मत बढ़े और वो उसकी तरफ मुल्तफ़ित हो। पहली बात कि वो इतनी शर्म व हया वाली होगी और वो बापर्दा भी होगी और उसका अंदाज़ भी ऐसा होगा कि किसी मर्द को ज़रूरत नहीं होगी उसकी तरफ देखने की या उससे फ्री होने की या उससे दोस्ती करने की। क्योंकि वो शर्म व हया की अहमियत को जानती होगी। उसे पता होगा कि हया जो है वो औरत का ज़ेवर है। और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमा दिया कि जब तुम हया ना करो तो जो दिल चाहे करो। और आज की सबसे बड़ी जो एक बीमारी कह लूँ या सबसे बड़ा एक मसला कह लूँ आज के दौर का, वो बेहयाई ही है। बेहयाई सबसे बड़ा मसला है इस वक्त का। चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े जवान हों या हत्ता कि उम्रदार भी, ख़वातीन और हज़रात दोनों की बात कर रही हूँ, बेहयाई फैलती जा रही है तेज़ी से। और नौजवान नस्ल में तो बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहे हैं, गुनाह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, माँ बाप की पगड़ियाँ उछल रही हैं। माशरे में जिधर देखो छोटे से लेके बड़ा तक एक बुराई, एक गुनाह, एक गंदगी में मुलव्वस है। और हम बिल्कुल ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका क्या हैं, और हम मुसलमान लोग हैं। मैं सारे दुनिया की बात नहीं कर रही, अभी मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या है कि ख़वातीन को क्या कहा गया है, किस तरह पर्दे में रहो, किस तरह सर ढक के निकलो, किस तरह पूरे कपड़े होने चाहिए, किस तरह आपका कपड़ा बारीक नहीं होना चाहिए, किस तरह आप अगर बाइक पे भी आप जा रही हैं तो आपको किस तरह से बैठना, किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, कैसे आपको कवर होकर बैठना है कि बाइक पे पीछे जो लोग आ रहे होते हैं वो आपको देख के जो है आपके पीछे बाइक ना लगा लें और उल्टी सीधी हरकतें ना करें। आजकल की ड्रेसिंग है, दुपट्टे गायब हो गए हैं, बाल खुल गए हैं, नंगे सर और बगैर दुपट्टे के घूमा जाता है। अब तो मैं मार्केट्स में भी देखती हूँ, मॉल वगैरह में भी नज़र आते हैं इस तरह की चीज़ें। स्कूल यूनिवर्सिटी फंक्शंस में आप देख लें, वैसे घरेलू तकरीबात में देख लें। और इसमें आप ये आपको एक बात और बताऊँ कि ये बीमारी, ये बेहयाई इतनी तेज़ी से फैल रही है कि पहले तो कोई कोई लड़की औरत जो गलत किस्म की होती थी वो डांस करती थी, महफिलों में जाके कुछ करती थी। अब तो अपने ही घर की बच्चियाँ, अपने ही ख़ानदान की लड़कियाँ, अपने घरों की मुसलमानों की बच्चियाँ महफिलों में नाच रही होती हैं, स्कूल कॉलेज के फंक्शंस में डांस कर रही होती हैं। अपने घर के फंक्शन में बाकायदा तैयारी हो रही होती है, कई कई दिन पहले से कज़न्स और बहनें सब मिलके, और उसमें डांस होता है बाकायदा। उसमें लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं। और अब तो मैं देखती हूँ कि कुछ उम्रदार औरतें भी होती हैं, अम्मियाँ, चचियाँ, भाभियाँ, वो सब वो भी डांस कर रही होती हैं और दुल्हन भी नाच रही होती है। तो भाई शर्म व हया कहाँ गई? वो दुल्हन जो बहुत शर्म व हया वाली होती थी, नज़र झुका के रखती थी, पर्दे में रहती थी, तो उस दुल्हन पे फिर एक रूप चढ़ता था, एक नूर आता था
جس کو نور کہا جاتا تھا، روح کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ دلہن پردے میں رہتی تھی نا، کئی دن پہلے سے پردے میں ہوتی تھی، پھر وہ تیار ہوتی تھی، پھر اس کا ویسے بھی گھونگھٹ ڈالا جاتا تھا، اس کا منہ کور ہوتا تھا، وہ اپنے دولہا کے لیے تیار ہوتی تھی. لیکن ایک بات ہے کہنے والی کہ اب وہ دولہا بیچارہ تو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے تو ساری دنیا سے دیکھ لیتی ہے، خوب ویڈیو تصویریں اس کی بنتی ہیں، اور اب تو دلہنیں ناچنے بھی لگیں، ڈانس کرتی ہیں، تو پھر تو باتیں ختم ہو گئی. وہ پھر دلہن تو نہیں ہے نا، وہ تو کوئی فلمی ایکٹریس ہو گئی. سب دیکھ رہے ہیں اس کا ڈانس کھڑے ہو کے، ویڈیوز بن رہی. بے حیائی، شرم کہاں گئی خواتین کی؟ اللہ تعالیٰ نے تو عورت چھپا کے رکھنے والی چیز بنائی تھی. عورت نساء کا مطلب یہ ہے چھپا کے رکھنے والی چیز، اتنی قیمتی، اتنی پاکیزہ، اتنی اچھی چیز، چھپا کے رکھنے والی چیز. اور جو چیز ڈھکی چھپی ہوتی ہے اس میں ایک کشش ہوتی ہے، اس میں خوبصورتی ہوتی ہے، اس میں ایک نور ہوتا ہے، اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے. اور جو چیز کھلے عام ملے اس کی اٹریکشن صرف وقتی ہوتی ہے، پھر وہ سب چیز بیکار ہو جاتی ہے. وہی لڑکے جو پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جناب ہمیں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، ہمیں شادی کے لیے بالکل کوئی پارسا اور پاک باز لڑکی چاہیے، جس کو کبھی کسی نے دیکھا بھی نہ ہو، جس نے کبھی کسی لڑکے سے دوستی بھی نہ کی ہو. حالانکہ خود جو ہے وہ 5 لڑکیوں سے دوستی کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا دین جو کہتا ہے، ہمارے اللہ کا جو حکم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، اور جو ہماری جو صحابیات تھیں اور ازواج مطہرات تھیں، اور جو اللہ کی نیک بیویاں ہوتی تھیں، نیک عورتیں ہوتی تھیں، اور آج کے دور میں بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، تو ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح رہتی تھیں، یا آج بھی جو خواتین رہتی ہیں وہ کس طرح سے رہتی ہیں. کیا وہ زندگی کے کوئی کام نہیں کرتی، سارے کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس بے حیائی سے باہر نکلیں خواتین، لڑکیاں، سب کو کہہ رہی ہوں، اور مرد حضرات کو بھی کہہ رہی ہوں کہ ذرا آپ بھی اس چیز پہ غور کریں، اپنی نظریں نیچی رکھیں، اور بلا وجہ کسی کی بچی کو، کسی کی بہن کو تنگ نہ کریں، کیونکہ آپ کے اپنے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہیں. معاشرے میں بگاڑ نہ پیدا ہونے دیں. اور دیکھیں اگر آپ کے اپنے گھر میں یہ ہو رہا ہے، آپ کی اپنی بیٹیاں یا آپ کی اپنی بہنیں کر رہی ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا ان کو کنٹرول کریں، کیونکہ مردوں سے بھی تو سوال ہوگا نا، باپ سے سوال ہوگا نا بیٹی کے لیے، شوہر سے سوال ہوگا بیوی کے لیے. تو اس لیے تھوڑا سا مردوں کو بھی چاہیے کہ آزادی دیں، بالکل باندھ کے نہیں رکھنا، لیکن آزادی ایک لمٹ میں دیں. مطلب یہ نہ ہو کہ آزادی کا ہی کوئی ناجائز استعمال کرنا شروع کر دے، کیونکہ حیا عورت کا زیور ہے. سر سے دوپٹہ لینا، پردہ کرنا، پورے کپڑے پہننا، ہر چیز میں ایک خوبصورتی اپنی جگہ، اللہ نے ہر چیز ایک خوبصورت رکھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ منہ کھول کے، بال کھول کے، اور ذرا خوب سارا میک اپ کر کے اور لینس لگا کے اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے اور بغیر دوپٹہ باہر نکل جائیں تو ہی آپ اچھے لگیں گے. اللہ نے جو چیز جیسی بنائی ہے، عورت میں خوبصورتی رکھی ہے، وہ پردے میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے، اور بے پردگی میں وہ خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے، بس یہ بات ہے. لیکن اس کی اٹریکشن نہیں ہوتی، کچھ ٹائم بعد وہ خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے. اس چیز کو خواتین کو سمجھنا چاہیے. اور یہ معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا کر رہی ہیں چیزیں، کیونکہ جب بڑے ایسے کر رہے ہیں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں یہ بھی یہی کر رہی ہیں، بڑوں کو دیکھ کے سیکھ رہی ہیں. تو ہم اپنی نسلوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم اللہ کے یہاں جا کے کیا جواب دیں گے؟ یہ میں بڑوں کو کہہ رہی ہوں، جن کے بچے بچیاں اس طرح سے کر رہے ہیں، یا گھر کا ماحول ایسا ہے، تو تھوڑا سا اس میں سدھار پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. دیکھیں یہ دنیا میں ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا، ہمیں مر کے اللہ کے پاس بھی جانا ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اپنے نبی کی بات نہیں مان رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ایک چھوٹی سی بات تو ہو نہیں رہی ہم سے، پورے دن پہ کیا عمل کریں گے؟ تو اس لیے میری اپنی پیاری بہنوں سے، بیٹیوں سے، ساری خواتین سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑا اپنے ڈریسنگ کا خیال کریں، محفلوں میں نہیں ڈانس کیا کریں، پارٹیز میں ڈانس نہیں کیا کریں. کیا پہلے کوئی تقریبات یا محفلیں نہیں ہوتی تھیں، اس میں تو لوگ ڈانس نہیں کرتے تھے، تب بھی محفلیں بہت اچھی ہو جاتی تھیں. تو اب کیا ڈانس کرنا لازمی ہو گیا ہے؟ اس کے بغیر ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوگا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس پہ غور کریں، کیونکہ بہت بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. روز آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسی خبریں سننے کو مل رہی ہیں، اور پھر ہم روتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ رکھ کے کہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کس نے کر دیا. تو تھوڑا ہمیں سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہم تو غلط نہیں کر رہے. یہ ارد گرد جو لوگ واقعات ہو رہے ہیں، تو یہ ارد گرد ہمارے معاشرے کے ہی تو لوگ ہیں، ہم آپ میں سے ہی تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں.
یا جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی غلط حرکتیں، وہ بھی تو ہمارے آس پاس ہی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا. تو آج مجھے آپ سے اس موضوع پہ بات کرنی تھی کہ شرم و حیا ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اور یہ ایمان کے جو شاخیں ہیں ان میں سے ایک شاخ حیا ہے. تو جس میں ایمان ہوگا وہ شرم اور حیا والا انسان ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. خواتین کے لیے تو یہ چیز بہت ہی لازمی ہے کہ شرم و حیا عورت کا زیور ہے. تو یہ جب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، تو پھر ہمیں شرم و حیا کے دامن کو پکڑ کے رکھنا چاہیے، اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کا ہمارے اللہ نے حکم دیا، اور ہر وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے جس کو کرنے سے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے سب لوگ، اور تھوڑا سدھار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.